وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں اقوام متحدہ کی طرف سے شام میں کیمیائی حملوں پر تشویش کا اظہار اور ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے پہلے سرکاری مہمان. کیا حکومت کے ساتھ خارجہ پالیسی میں بھی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آج کے شو میں اور کن موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. ملاقات امریکی کانگریس کی امیدوار مسلمان خاتون سے جو ایک تاریخ رقم کرنے کے قریب ہے. جو سلک کا اپنا گلوری تھا وہ دنیا کے بہترین ریشم کی اقسام میں سے ایک اب پھر سے بننے لگی. ایک ایسے وقت میں جب شامی افواج اسد حکومت کے باغیوں کے زیر قبضہ ایک بڑا آپریشن کرنے کی تیاریوں میں بھی ہیں. اقوام متحدہ نے اس علاقے کے شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے اپنی تشویش ظاہر کی ہے. یہ علاقہ شام کا شمال مشرقی شہر ادلب ہے. اقوام متحدہ کے مندوب کا کہنا ہے کہ کسی بھی جانب سے کیمیائی حملوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. مزید تفصیلات کے ساتھ نخبت ملک ہمارے ساتھ ہیں. نخبت، اقوام متحدہ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی ثاقب، اقوام متحدہ نے شامی حکومت پر یہ زور ڈالا ہے کہ ادلب سے شہریوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی جائے تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں بڑی تباہی سے بچا جا سکے. 7 سال سے جاری اس لڑائی میں ادلب وہ آخری علاقہ ہے جو اب باغیوں کے قبضے میں ہے، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ یہاں شہریوں کی تعداد جس خبردار کیا تھا کہ کیمیائی حملے سے باز رہے. اب اقوام متحدہ، ماسکو اور شام کا اس معاملے پہ تازہ موقف کیا ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. خان شیخون پر ہونے والے سیرین گیس کے حملے میں متاثرہ شہریوں کی تصاویر سامنے آئیں تو بین الاقوامی سطح پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا. 2013 میں غوطہ میں ہونے والے کیمیائی حملے کے بعد یہ ایک اور تباہ کن حملہ تھا جس نے شامی حکومت کو اپنے کالعدم کیمیائی ہتھیاروں کی کھیپ کو ختم کرنے پر مجبور کیا. سیرین اور کلورین گیسز کا مسلسل استعمال ظاہر کرتا ہے کہ شام نے مکمل طور پر کیمیائی ہتھیاروں کا خاتمہ نہیں کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں حکومت اور النصرہ کے پاس کلورین گیس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی اہلیت ہے. شامی حکومت باغیوں کے قبضے میں رہ جانے والے آخری علاقوں کو بھی واپس لینا چاہتی ہے. تاہم ملک کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو دمشق میں کہا کہ شہریوں کی ہلاکت روکنے کے لیے حکومت جو کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہے. اپنے ارادوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے ہتھیار ڈال دینے والوں کی مدد سے لوگوں کو ایئرپورٹ کے راستے نکالا ہے، لیکن جبہت النصرہ نے ہماری کوششوں. شام کے اعلیٰ سفارتکاروں نے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. روس اور ایران شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے حامی ہیں. امریکہ، ترکی اور یورپی یونین نے شامی حکومت کی اپنے ہی شہریوں کے خلاف کارروائیوں پر مذمت کی ہے. روس کے وزیر خارجہ نے ادلب میں ہونے والے حملے سے پہلے ان کے لیے ایک پیغام دیا ہے. ہم عرب ممالک، یورپ اور امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شام کو مستحکم کرنے کی مشقی کے لیے اس ملک کا استحکام بہت ضروری ہے. یہاں یہ بتاتی چلوں کہ امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے شام کی صورتحال کی ذمہ داری روس پر عائد کی ہے، لیکن ایران بھی شامی فوج کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. 2 مہینے پہلے وہ واضح کر چکے ہیں کہ ایران روس کی مدد سے شامی فوج کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. جی ثاقب. نخبت ملک ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو نخبت. اور دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد میں ہے. جواد ظریف نئی حکومت کے حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی وزیر خارجہ ہیں. دورہ پاکستان کے دوران جواد ظریف کی اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ وزیر اعظم عمران خان، مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر سے بھی ملاقات کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ وہ خطے میں امن اور خوشحالی کے تعلقات ہیں اور پاکستان ایک خاص ہمسایہ ملک ہے. اس دورے کی خواہش ایرانی وزیر خارجہ نے ظاہر کی تھی، جس پر پاکستان نے انہیں خوش آمدید کہا. اور ایرانی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت میں پاکستان آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے تعلقات جوہری معاہدے کی معطلی اور پھر ایران پر پھر سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے سرد مہری کا شکار ہے. ادھر سفارتی سطح پر پاکستان کی نئی حکومت اور امریکہ کے درمیان شروع ہی سے غلط فہمیوں کے باعث کچھ تلخی بھی بڑھی ہے. اب جبکہ اگلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر جانے والے ہیں، پاکستان امریکہ اور ایران کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلے گا اور خارجہ پالیسی کیا رہے گی؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر ساتھ جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی کچھ تلخی چل رہی ہے، کیا یہ نئی پاکستان کی نئی حکومت کو اعتماد میں لینے کی کوشش ہے امریکہ سے پہلے؟
جی خوشائن بات ہے کہ وہ آئے اور وہ پہلے وزیر خارجہ ہیں جو پاکستان آئے ہیں اور کافی عرصے سے پاکستان اور ایران دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات بہتر کیے جائیں اور خطے میں امن کے لیے جو ہے ساتھ مل کے کام کیا جائے. تو افغانستان میں ایک وقت جہاں مذاکرات پہ امریکہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے, اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کو ساتھ لے کے چلے. تو اس میں ان کا پہلے آنا اور بات چیت کرنا, چیف آف آرمی سے ملنا, پرائم منسٹر سے ملنا, یہ بہت خوش آئین بات ہے اور اس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اگلے چند مہینوں میں پاکستان ایران ایک ساتھ بیٹھ کے میز پہ بیٹھ کے طالبان کے معاملے میں حل کرنے میں بہتر کام کر سکتے. لیکن پاکستان ایران ساتھ تو چلنا چاہتے ہیں, ساتھ میں تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں. پچھلے دورے میں ان کا یہی کوشش تھی کہ امریکہ ایران اور پاکستان پر پابندیاں لگا دیا, نومبر میں مزید پابندیاں لگیں گی. پاکستان ایران کے تعلقات پہ کیا تجارت پہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ آگے لے کے جا سکیں کیونکہ سینکشنز کا مسئلہ ہے اور پاکستانی بینکس اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سینکشنز کے معاملے میں پڑیں. لیکن ایران کے ساتھ جو بہتری تعلقات ہے اس وقت میری نظر میں افغانستان کے اوپر زیادہ معاملات کے اوپر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور اس میں پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روس اور ایران کو ساتھ لے کے چلے کیونکہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دباؤ آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک دوسری طرف بیٹھے میز پہ اور کہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں روس اور ایران بھی ساتھ ہیں اور اس کے اوپر وہ آگے چلیں. تو سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ شام میں بھی اور پھر افغانستان میں بھی پاکستان ایران کا ساتھ نہ دے, روس کا ساتھ نہ دے. کیسے چلے گا؟ مشکل تو بہت ہوگا اور یہ جو ہے دیکھیں گے کہ فارن آفس کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتا رہا ہے اور ڈالتا رہے گا اور پاکستان اگر طالبان کے معاملے پہ ڈیلیور نہ کر سکا تو دباؤ اور بڑھے گا. اور اس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران کی سپورٹ بالخصوص روس کی سپورٹ پاکستان کے لیے ضروری ہوگی تاکہ وہ اگر کوئی یو ایس کہے کہ ہم سینکشنز ڈالنے لگے ہیں آپ کے اوپر تو وہ روس کے اوپر جائے گا اور کہے گا کہ روس ہماری حمایت کرے. دیکھیں تو ایران اور پاکستان آف کورس جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ, چین کا کیا کردار دیکھتے ہیں اور بھارت کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ یہ دو ملک جو ہیں پاکستان اور ایران دونوں پاکستان ایران کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں. چین تو دیکھیں ایران کے اندر انویسٹمنٹ آلریڈی کر رہا ہے اور وہ بڑھا رہا ہے امریکہ کی سینکشنز کے بعد. بھارت نے بھی کی ہے انویسٹمنٹ. بھارت کا جو مسئلہ اس وقت یہ ہوگا کہ اگلے چند مہینوں میں وہاں الیکشن سائیکل سٹارٹ ہونے والا ہے تو وہ اندرونی معاملات پہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں اس پہ فوکس ڈالیں گے. تو اس وقت جہاں جو ہے وہ الیکشن کے بعد جو ہے اس معاملے پہ زیادہ فوکس کرے گا اور یہ ایک ٹائم ہے اگلے 6 سے 8 مہینے کا جس پہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس پہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل, یہ ایک ٹیسٹ ہے نئی حکومت کے لیے, ان تمام ممالک کو خطے کے ساتھ لے کر چلنا اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل کرنا. تو عمران خان بطور وزیر اعظم خارجہ پالیسی پر کیسے اثر انداز ہوں گے؟ آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کیسے بدلتا ہوا دیکھیں؟ دیکھیں ان کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو لوگ جانتے ہیں, انگلینڈ میں جانتے ہیں, امریکہ میں جانتے ہیں, تو ان کی ایک اپنا ایک کردار رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہوگا کہ سول ملٹری تعلقات ساتھ وہ لے کے چلیں کیونکہ اگر وہ دوسری طرف جانے لگے تو خارجہ پالیسی پہ عمران خان جو بھی کرنا چاہیں اس میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا. تو خارجہ پالیسی میں عمران, لیکن اگر ایران کے خاص طور پہ ایران کے ساتھ اگر آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے؟ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹلی خراب نہ ہو کیونکہ وہ خطے میں امن کا مسئلہ ہے, لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا کیونکہ سعودیوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے ایران کے خلاف اور پاکستان سعودی تعلقات ہمیشہ سے کافی اچھے رہے ہیں. تو اگر سعودیوں کو یہ خدشہ ہوا کہ پاکستان ایران کے ساتھ زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے تو وہ ناراضگی کا شکار ہو سکتا کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ توقع یہ ہے کہ ایک اوپننگ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو وہ ایک اوپننگ ہے, لیکن پاکستان کو ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ان کے پاس طالبان کو ٹیبل پہ لانے کی کیونکہ اب طالبان کے تعلقات روس اور ایران کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز الگ ہوں اور پاکستان ڈیلیور نہ کر سکے. بالکل عزیر, پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ گفتگو جاری رہے گی ہمارے شو ویو 360 میں. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ملاقات کریں گے امریکی کانگریس کی امیدوار ایک ایسی مسلمان خاتون سے جو ایک تاریخ رقم کرنے کے قریب ہیں اور امریکی باکس آفس پر 1 یا 2 نہیں بلکہ 4 پاکستانی فلمیں ایک ساتھ. وہ فلمیں کون سی ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو شو میں آگے چل کر, لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. جنوبی کوریا کی جانب سے جمعرات کو کہا گیا ہے کہ وہ 5 ستمبر کو اپنے خصوصی ایلچی شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ بھیجے گا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اسی مہینے ہونے والی
शमशीर दफ्तर के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि खुसूसी एलची अमन कायम करने के अलावा दोनों कोरियाओं के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और खित्ते से जौहरी हथियारों के खात्मे पर भी बातचीत करेंगे। जनूबी कोरिया की जानिब से जुमे को नुमाइंदे भेजे जाने की तजवीज़ को शिमाली कोरिया की जानिब से कबूल कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कैथलिक चर्च की जानिब से उस मुजव्वज़ा कानून को रद्द किया गया है जिसके तहत पादरियों को उन जिनसी ज़्यादतियों के बारे में हुकाम को आगाह करना होगा जिसके बारे में उन्हें एतराफ़ी सेशन के दौरान मालूम होगा। जुमेरात को मुल्क के सबसे आला कैथलिक इदारे की तरफ से कहा गया है कि वो उस तजवीज़ पर अमल नहीं करेंगे जिसके तहत पादरियों को ज़्यादती से मुतल्लिक एतराफ़ी बयानात के बारे में लाजमी मालूमात देने का पाबंद बनाने का फैसला किया गया है। इस इंतखाबात के लिए न सिर्फ ख़वातीन उम्मीदवारों की एक बड़ी रिकॉर्ड तादाद सामने आई है बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान ख़वातीन भी बैलेट पेपर पर नजर आ रही हैं। उन्हीं में शामिल हैं रियासत मैसाचुसेट्स से इलेक्शन लड़ने वाली ताहिरा अमातुल वदूद जो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की रुकन बनकर एक तारीख रकम करने के करीब हैं क्योंकि कामयाब होने की सूरत में वो अमरीकी कांग्रेस की पहली मुसलमान खातून रुकन बन सकती हैं। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए मैंने सफ़र किया रियासत मैसाचुसेट्स के छोटे से शहर चिकोपी का। आइए आप भी देखिए। There's been questions about my religion and my values as a progressive candidate. ताहिरा अमातुल वदूद ने जब रियासत मैसाचुसेट्स से अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के लिए इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो उन्हें शदीद मनफी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। Hate messages online. मुझे कुछ शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला लेकिन मैं और मेरी टीम इसके लिए तैयार थे। न्यूयॉर्क में पैदा होने वाली 44 साल ताहिरा एक वकील के साथ साथ एक कम्युनिटी वर्कर भी हैं। उनका कहना है कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल की गई जुबान और फिर बतौर सदर उनकी पॉलिसियों ने उन्हें और उन जैसे कई लोगों को मजबूर कर दिया कि वो आगे आए। जब तक हम उनकी सदारत पर नजर नहीं रखेंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि खवातीन, गैर सफेद फाम और गैर अहम समझी जाने वाली कम्युनिटीज के अफराद आगे आ रहे हैं। स्प्रिंगफील्ड अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स का दूसरा बड़ा शहर है और ताहिरा अमातुल वदूद इसी शहर में इस डिस्ट्रिक्ट में गुज़श्ता 30 साल से मुंतखब होने वाले डेमोक्रेट पार्टी के कांग्रेसमैन को उन्होंने चैलेंज किया है इस साल अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात में ईवान नुमाइंदगान में। तकरीबन 86% सफ़ेद फार्म आबादी की इस डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेसमैन रिचर्ड नील साल 1988 से मुंतखब होते आ रहे हैं, लेकिन ताहिरा का कहना है कि अब लोग तब्दीली चाहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खातून को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, एक स्याफाम को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर मेरी सलाहियत के बारे में उनके सवालात हैं तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। और यही वजह है कि उन लोगों के दरवाजे खटखटाती हैं, अपने और अपने मजहब के बारे में लोगों के सवालात के जवाबात देती हैं और इस काम में ताहिरा के 7 बच्चे भी उनकी मदद कर रहे हैं। And she always makes sure that she has time for us and with us. I look at her as a superhero kinda. ताहिरा नौजवानों और ऐसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं जो पहली बार वोट करेंगे। There's more to her than just. उनके मजहब से बढ़ के भी उनकी शख्सियत है। उनका हिजाब भी सिर्फ उनकी शख्सियत नहीं। अमरीकी कांग्रेस की अव्वलीन मुसलमान खातून रुकने कांग्रेस बनने के लिए ताहिरा को वस्त मुद्दती इंतखाबात के अव्वलीन मरहले यानी प्राइमरी इलेक्शन में जीतना है और चूंकि यहाँ से रिपब्लिकन पार्टी ने मुखालफत में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो जीत की सूरत में वो रियासत मिनेसोटा से इल्हान उमर और रियासत मिशिगन से रशीदा तलीब के साथ इस साल अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की रुकनियत हासिल करने वाली तीसरी मुसलमान खातून बन सकती हैं। मैसाचुसेट्स का टाइम मिशिगन से 1 घंटा पहले है, तो अगर मैं जीती तो मैं पहली मुसलमान खातून। ये मजाक की बात है। अहम बात यह है कि हम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुख्तलिफ नुमाइंदों की एक ऐसी किस्म मुतारिफ करवाएंगे जो अमरीका के लिए एक अजीम तस्वुर रखते हैं। That gives me so much joy. साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, चिकोपी, मैसाचुसेट्स। बात करते हैं कश्मीर की, जहां तैयार किए जाने वाले रेशम का शुमार दुनिया के नफीस तरीन रेशम में होता है। दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अब रेशम तैयार करने वाले एक ऐसे कारखाने को दोबारा से शुरू किया गया है जो दुनिया में इस सनत के कदीम तरीन कारखानों में शुमार होता है। इस तारीखी कारखाने को दोबारा से खोलने के इकदाम से वादी कश्मीर खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में।
गरमाई सदर मकाम श्रीनगर के सोलिन इलाके में रेशम तैयार करने वाला ये कारखाना 1897 में बरतानिया की सिल्क एसोसिएशन के सदर सर थॉमस वार्डले की मदद से कायम किया गया था। इस कारखाने ने, जिसे मकामी लोग रेशम खाना के नाम से जानते हैं, अपने क़याम के चंद साल के अंदर अंदर आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर ली थी, क्योंकि यहाँ तैयार किए जाने वाले रेशम की मुख्तलिफ अक़साम को यूरोप, बरतानिया और दुनिया के बाज़ दूसरे इलाकों में बहुत पसंद किया गया। ये कश्मीर का जो सिल्क, इसका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क माना जाता है और उसका मुकाबला इटली और फ्रांस के सिल्क के साथ, क्लासिकल सिल्क के साथ किया जाता है। इसकी सब जगह से तारीफें हो का बराह रास्त बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है सदियों से, और यही वजह है कि मुगलों ने कश्मीर पर कब्जा किया और इनमें से मेजर चीज़ों पर उन्होंने अपने मोनोपोली एक्सरसाइज की। लेकिन इस कारखाने को 1989 में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद करना पड़ा था, जिनमें पैदावार में कमी और तिजारती खसारा शामिल हैं। जो सिल्क का अपना ग्लोरी था वो वाइप आउट हो जाने में इस चीज़ का ज़रूर वजह कहीं ना कहीं से रहा कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने सिल्क को उतनी तवज्जो नहीं दी परहैप्स जितनी होनी चाहिए थी। हाँ, अलबत्ता अब अगर तवज्जो दी जा रही है तो ये लार्जर तरीके से लोगों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगी। 19 ईस्वी में चीनी मुसाफिर ह्यूसांग के सफरनामे में मिलता है, ताहम कदीम तारीखी शाहराह अबरेशम की चंद झैली सड़कें गिलगित से होते हुए श्रीनगर में दाखिल होती थीं, जो ये जाहिर करता है कि कश्मीर में रेशम की तारीख इससे कहीं ज़्यादा पुरानी है। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रेशम की सन्नत की शान और अजमत रफ्ता को बहाल करने की हुकूमत की कोशिशों को आलमी बैंक का माली ताउन हासिल है। 40,000 घराने जो क्रमकश लोग हैं वो काम करते हैं, उनका रोजी रोटी इसी पर था, मगर बदकिस्मती से 28 साल से एक कारखाना बंद पड़ा था, अब हमने दोबारा खोल दिया है। श्रीनगर के इस तारीखी रेशम खाने में फिल वक्त 1 लाख मीटर रेशम तैयार होता है। ओहदेदार शैलेंद्र कुमार ने कहा कि इस पैदावार को अगले 2 साल में 10 लाख मीटर सालाना तक ले जाने का मंसूबा है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर। जहां इक्तिसादी माहिरीन आदाद शुमार के जोड़ तोड़ के जरिए ये हिसाब लगाने की कोशिश में है कि चीन और अमेरिका के तिजारती तनाज़े का ऊँट किस करवट बैठेगा, वहीं चीन के आम लोग इस तनाज़े के अपने ज़ाती ज़िंदगियों पर असरात जानने के लिए नजूमियों और किस्मत का हाल बताने वालों का रुख कर रहे हैं। चीन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हांगकांग में ताजरों और कारोबारी हजरात की एक बड़ी तादाद आजकल फेंग शुई नामी किस्मत का हाल बताने वाले फ़न के माहिरीन से रुजू कर रही है, जिसका मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम या फिर इसके स्टॉक के ऊपर असरात को जानना होता है। आज का व्यू 360 साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड।